الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسوله المجتبى المصطفى اما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ آج کی نویں مجلس ہے نماز کے احکام و مسائل پر گفتگو کرنے کی. اس سے پہلے کی مجالس میں ہم نے نماز کے شروع سیکھ لیے، نماز کے ارکان سیکھ لیے، نماز کے واجبات سے ہم گزر چکے. آج کی مجلس میں انشاءاللہ نماز کی سنتیں کیا کیا ہیں اور ان کے کیا احکام ہیں ان پر ہماری گفتگو ہوگی. تو نماز کی جو سنتیں ہیں وہ ارکان اور واجبات کے علاوہ وہ تمام اقوال اور افعال سنت ہے نماز کے لیے. یعنی وہ اقوال اور افعال جو ارکان نہیں ہیں اور جو واجبات میں سے نہیں ہیں وہ نماز کی سنتوں میں سے. انشاءاللہ سرسری طور پہ ہر ایک سنت پر ہم کوشش کریں گے کہ آج کی مجلس میں ہم گزریں اور جو ضروری مسائل ہیں اس پر ہماری گفتگو ہو جائے. تو پہلے سنت، نماز کی سنت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وہ افعال اور وہ اقوال جن کے واجب ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ہر وہ قول نماز میں، قول سے مراد وہ عبادت جو بول کر کی جائے، جیسے سبحان ربی العظیم پڑھنا، اور ہر وہ فعل جو اعضاء اور جوارح سے جس کو انجام دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، لیکن کوئی دلیل ایسی موجود نہ ہو جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ یہ قول اور یہ فعل واجب ہے. ٹھیک ہے، تو جب واجب نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ نماز کی سنت ہے. اس کے کیا احکام انشاءاللہ ہم آخر میں اس پر گفتگو کریں گے. پہلے کوشش یہ ہوگی ہماری کہ نماز کی سنتیں لگ بھگ جتنی ہیں سرسری طور پر اس سے ہم گزر جائیں. نماز کی جو سنتیں ہیں ان میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ انسان جب تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے. اپنے ہاتھوں میں سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، اور سنت یہ ہے کہ اسے اپنے سینے پر رکھے. سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، یعنی صحابہ کو، اور حکم دینے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی ہوتی ہے، یہاں سے لے کر کے کہنی تک کا پورا حصہ اس کو ذرا کہتے ہیں. تو دائیں ہاتھ کو اب بائیں ہاتھ کے ذرا پر رکھیں. ٹھیک ہے. اور دوسری روایت کے اندر جو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحیح ہے، اس کے اندر یہ صراحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھا. تو خلاصہ یہ کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ ہے کہ انسان دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر رکھے. اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ انسان جب نماز شروع کر لے تو سورۃ الفاتحہ کی ابتدا سے پہلے دعائے استفتاح پڑھے. دعائے استفتاح کہتے ہیں وہ دعا جس کے ذریعے سے نماز کو شروع کیا جائے، اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں. اور کئی الفاظ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. ان میں سب سے افضل جو الفاظ ہیں یا جو دعا ہے وہ دعا ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قراءت شروع کرنے کے درمیان خاموش رہا کرتے تھے. یعنی تکبیر تحریمہ آپ کہہ لیتے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا موقع ہے، لیکن اس درمیان آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ، کہ اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان جو خاموش رہتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقول، میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اے اللہ میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان ویسی دوری کر دے جیسی دوری کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی. اور یہ پوری دعا ہے، آپ کو معلوم ہے. تو اس دعا کو پڑھنا یہ نماز کی سنتوں میں سے. اس کے علاوہ دوسری
دعائیں اور دوسرے الفاظ بھی وارد ہیں. مثلا عمر رضی اللہ عنہ سے وہ الفاظ وارد ہیں غالباً سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور اس کی سند بھی صحیح ہے. تو دونوں انسان پڑھ سکتا ہے. اچھا، آپ نے سنا کہ دعائیں استفتاح، تو پہلی دعا کا تذکرہ ہوا اللہم باعد بینی، یہ تو دعا ہے. لیکن سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس میں کہیں دعا نہیں ہے. یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی مجد ہے، یعنی اللہ کی تعریف انسان کر رہا ہے، اللہ کی ثنا بیان کر رہا ہے. اور اسی لیے یہ جو ذکر ہے یہ دعائے ثنا کے نام سے بھی معروف ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. تو پھر اس کو دعائے استفتاح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دعا کا مقدمہ ہے، اور دعا کا مقدمہ دعا میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مقدمہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اصل چیز کو شروع کرنے سے پہلے کی جائے تاکہ اس اصل چیز کو حاصل کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو دعائے ثنا یہ اس دعا کے بعد نماز میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مقدمہ ہے کہ انسان پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لے، اللہ کی تعریف بیان کر لے، اور پھر اس کے بعد دعا کرے. اور اس کے بعد فوراً بعد انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے. اس کے بعد تیسری جو سنت ہے نماز کی، انسان دعائے استفتاح سے فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد اس کو سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کرنی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کی ابتدا یہ در حقیقت قرآن کی ابتدا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن میں سے ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے پناہ طلب کرو. تو انسان جب سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کرے تو اس کے لیے مسنون ہے، سنت ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. یعنی آپ کو اعوذ باللہ دعائے استفتاح سے پہلے نہیں پڑھنی، اور نہ ہی بسم اللہ پڑھنی. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ یہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنی. اسی طریقے پر چوتھی سنت اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اور یہ بھی سورۃ الفاتحہ سے پہلے. گویا سورۃ الفاتحہ سے پہلے دو چیزیں، ایک تو اعوذ باللہ اور دوسری بسم اللہ. اور بسم اللہ پڑھنے کی بہت ساری دلیل ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت ہے اس سلسلے میں. اور ان تمام دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو آپ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. یعنی اعوذ باللہ آپ کو نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنی. ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے. اور دیگر رکعات میں، یعنی دوسری، تیسری، چوتھی رکعات میں جب آپ سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں، کوئی پڑھ لیتا ہے کوئی حرج نہیں. لیکن ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں یعنی دعائے استفتاح، اعوذ باللہ یعنی جس کو تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تینوں چیزیں سرن ہونی چاہیے، جہرن نہیں ہونی چاہیے. کیا مطلب ہو؟ یعنی یہ تینوں چیزیں انسان بلند آواز سے نہیں پڑھے گا، چاہے وہ نماز جہری ہو جس میں زور سے قرات کی جاتی ہے، چاہے وہ نماز سری ہو جس میں آہستہ قرات کی جاتی ہے. کوئی بھی نماز ہو، انسان ان تینوں چیزوں کو آہستہ پڑھے گا، زور سے نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور بسم اللہ کے تعلق سے انس رضی اللہ عنہ کی واضح روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی. فکانوا یستفتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین، تو وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو وہ نماز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتے بلکہ الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ تمام
چاروں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک جب نماز شروع کرتے اور جہری نماز ہوتی تو بلند آواز سے پڑھنے کی ابتدا کہاں سے کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے. گویا اس سے پہلے جو تین چیزیں ہیں وہ تمام آہستہ پڑھا کرتے. اس کے علاوہ اور بھی دوسری روایات ہیں جن میں یہ صراحت ہے کہ یعنی جہرن کے الفاظ ہیں کہ یجہر، کہ الحمدللہ یہ زور سے پڑھتے تھے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ الحمدللہ سے پہلے کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو آہستہ پڑھتے ہیں، اور یہی اس مسئلے میں راجح قول ہے. اس کے بعد پانچویں سنت یہ ہے کہ جب امام جہری نمازوں میں وَلَضَّالِّينَ کہے تو امام اور مقتدی تمام لوگ آمین کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے بلکہ صحیحین میں روایت موجود ہے کہ اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. اس روایت میں غور کیجئے، تین مسائل یہاں سے نکلتے ہیں. پہلا مسئلہ امام کو بھی آمین کہنا ہے. دوسرا مسئلہ مقتدی کو بھی آمین کہنا ہے. تیسرا مسئلہ امام کو آہستہ نہیں بلکہ زور سے آمین کہنا ہے. کیوں؟ بلند آواز. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تب آمین کہو. تو آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ امام آمین کہہ رہا ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند آواز سے آمین کہتے ہیں اور صحابہ کہ مسجد نبوی جو ہے وہ گونج پڑتی تھی. اچھا، دوسری ایک روایت ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قال، یعنی امام جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے فَقُولُوا آمین، تو تم آمین کہو. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت. ان دونوں روایت میں تھوڑا سا تعارض ہے، تھوڑا سا ٹکراؤ. پہلی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، تو ایسا لگتا ہے کہ جب امام آمین کہہ کر خاموش ہو جائے تب مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے. جبکہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تب تم آمین کہو. تو جواب یہ ہے کہ پہلی جو روایت ہے جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو، اس روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ مقتدی کی آمین امام کے آمین کی بات ہوگی، مقتدی بھی آمین کہے. جبکہ دوسری روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ امام جب وَلَضَّالِّينَ کہہ لے تب تم آمین کہو. ٹھیک ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات میں واضح ہے، اس مسئلے میں واضح ہے کہ امام جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدی کے لیے مشروع ہے، سنت ہے کہ وہ آمین کہے، امام کے آمین کہنے کا انتظار نہ کرے. ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ کہیں تو تم آمین کہو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس لیے کہ تم میں سے جس کسی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس روایت کو ذہن میں رکھیے اور غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے. ٹھیک ہے، اور فرشتے آمین کب کہتے ہیں؟ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جب امام آمین کہہ چکے تب تم آمین کہو، تو یا تو اگر آپ کہیں کہ فرشتے وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہتے ہیں تو ایسی صورت میں امام کی آمین فرشتے سے مل جائے گی لیکن مقتدیوں کی نہیں ملے گی. یا اگر آپ کہیں کہ نہیں، امام بھی تبھی کہتے ہیں جب مقتدی، فرشتے بھی تبھی آمین کہتے ہیں جب امام آمین کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مقتدیوں کی جو تامین ہے، جو آمین کہہ رہا ہے، وہ فرشتوں سے مل جائے گی لیکن امام کی نہیں ملے گی. تو ایسی صورت میں یہ جو فضیلت ہے یہ کیسے حاصل ہوگی جبکہ اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بیان کی ہے. لہذا اس مسئلے میں جو راجح موقف ہے اور مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے.
ضروری نہیں آپ انتظار کریں کہ امام جب آمین کہہ کر فارغ ہو جائے. امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، آپ کہیں گے، امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہے گا. اور پھر جن لوگوں کی آمین جو ہے وہ امام فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. آمین کہنے کی علماء نے کئی حکمتیں بیان کی. حکمت، ان حکمتوں میں سے دو عظیم حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو گناہوں کو بخشوانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ، ایک سبب آمین کہنا ہے نماز میں. لہذا جو لوگ آمین نہیں کہتے ہیں، یا وہ ائمہ جو نماز پڑھاتے ہیں اور والضالین کے بعد آمین نہیں کہتے ہیں، وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ جو آمین ہے یہ ایک دعا کے بعد ہے. سورۃ الفاتحہ میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ہے نا، پوری دعا ہے کہ اس راستے پر، وہ راستہ دکھا کہ جس راستے پر تو نے انعام نازل کیا، آخر تک. تو یہ دعا ہے، اور دعا کے بعد جب انسان آمین کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو قبول کر. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو آمین کہو، اللہ رب العالمین قبول کرے گا. یہ الفاظ ہے صحیح مسلم کے. اسی طریقے پر یہ جو آمین کہنا ہے نماز میں، یہ چیز یہودیوں پر بہت بھاری ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان نماز میں ایک ساتھ آمین کہتے ہیں اپنی دعا کرنے کے بعد، سورۃ الفاتحہ میں جو دعا ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں، اور در حقیقت اس دعا میں ان پر یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے نا، اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس میں یہودی شامل ہے اور نصرانی بھی شامل ہے. یعنی انسان پناہ طلب کرتا ہے یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقوں سے، اور جب اس دعا پر تمام کے تمام مقتدی مل کر آمین کہتے ہیں تو یہ چیز یہودیوں کو بہت گراں گزرتی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر اتنا زیادہ حسد نہیں کرتے جتنا زیادہ حسد سلام کرنے پر اور آمین کہنے پر کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد چھٹی سنت یہ ہے کہ انسان سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھے. سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھے. سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ رکن ہے جیسا کہ گزر چکا. آپ سورۃ الفاتحہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے. لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ اور پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل اس سلسلے میں وارد ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آپ، بلکہ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں ایک مکمل سورہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک مکمل سورہ. اور کبھی کبھی آپ ایک ہی سورہ کے دو مختلف مواقع سے، دو مختلف جگہوں سے آیات منتخب کر کے ہر رکعت میں پڑھتے تھے. مثلا سورۃ البقرہ، تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ سورۃ البقرہ کی کچھ آیات پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی اور کچھ آیات دوسری رکعت میں آپ نے پڑھی. اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں کچھ آیات کسی دوسرے سورے کی اور دوسری رکعت میں کچھ آیات کسی دوسرے سورے کی. تو آپ کی مرضی ہے، آپ جس طریقے کو اختیار کریں وہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ ہر رکعت میں ایک مکمل سورہ پڑھے. ٹھیک ہے. اور یہ تمام میں نے جو طریقے بتلائے ہیں یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں حدیثوں کے اندر، اور ہر ایک کو اگر بیان کیا جائے تو وقت زیادہ لگے گا. اس کے بعد ساتویں سنت یہ ہے کہ اگر وہ نماز جہری ہو، یعنی جس میں بلند آواز سے قرات کیا جاتا ہو، اور وہ کون سی نماز ہے؟ فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے. یہ 3 وقت کی نمازیں
ایسی ہیں جن کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرات کا مطلب سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد کی سورہ یا آپ اگر کچھ چند آیات پڑھتے ہیں وہ. اور عصر اور ظہر اور عصر ان دونوں وقتوں میں جو نماز ہوتی ہے اس میں بلند آواز سے قرات نہیں کرنا ہے. چاروں رکعتوں میں بلند آواز سے قرات نہیں کرنا، آہستہ آواز سے قرات کرنا ہے. تو وہ نمازیں جن میں بلند آواز سے قرات کرنی ہے ان میں امام کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے. ٹھیک ہے، اور مقتدیوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ صرف سورۃ الفاتحہ کی قرات آہستہ کرے. امام کی بات ہو گئی، ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے قرات کریں، یعنی سورۃ الفاتحہ بھی اور اس کے بعد کی جو آیات یا کوئی سورہ اگر پڑھنا چاہے تو وہ بلند آواز سے پڑھیں. اور جو مقتدی ہے ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ قرات تو کریں گے لیکن آہستہ کریں گے، اور وہ سورۃ الفاتحہ کی قرات ہے صرف. اب رہی بات منفرد کی کہ تنہا انسان اکیلے اس کی نماز مان لیجیے چھوٹ گئی، یا وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اور وہ وقت جس وقت کی نماز وہ پڑھ رہا ہے وہ نماز ایسی ہے جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں منفرد کیا کرے گا؟ اکیلے جو انسان جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، کیا وہ زور سے تلاوت کرے گا سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کی قرات، یا آہستہ پڑھے گا؟ جواب یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے، اس منفرد نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو وہ زور سے قرات کرے اور چاہے تو آہستہ کرے. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ درمیانہ آواز سے قرات کرے کہ وہ خود اپنے آپ کو سنا سکے، دوسرے لوگ پریشان نہ ہو، اور اس کی نماز اسی طریقے پر جاری رہے. لیکن اگر وہ آہستہ قرات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز درست ہے. اس کے بعد 8ویں سنت یہ ہے کہ انسان رکوع میں چلا گیا، رکوع سے اٹھ گیا، سمع اللہ لمن حمدہ اس نے کہہ دیا. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ نماز کے واجبات میں سے یہ ہے کہ علی الاقل یعنی منیمم کم سے کم ربنا ولک الحمد کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو یہ سنت ہے. جیسے کوئی پڑھتا ہے ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض، اور پوری آخر تک دعا ہے، یہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے، 2 لائن. اس میں اس دعا کی ابتدا میں ربنا ولک الحمد ہے، یہ اللہم ربنا ولک الحمد موجود ہے، جس کو ہم تحمید کہتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ موجود ہے. اس کے بعد جو زیادتی ہے اس زیادتی کو پڑھنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دعا جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اس کے بعد نبی سنت یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں انسان جو تسبیح پڑھتا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. پچھلے درس میں جب میں واجبات کو بیان کر رہا تھا اور رکوع کے واجبات کو، یعنی رکوع میں جو واجب ہے یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنا، میں اس کو بیان کر رہا تھا، تو میں نے جو حدیث بیان کی تھی اس حدیث کو بیان کرتے وقت میری زبان سے سبحان ربی العظیم کی وجہ سبحان ربی الاعلی نکل گیا، تو کسی نے تنبیہ کی، تو وہ غلطی سے تھا اور سبقت لسانی ہے، اللہ رب العالمین معاف کرے. تو رکوع اور سجدے میں جو تسبیح ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، ہم نے کہا تھا کہ 1 مرتبہ پڑھنا کم از کم یہ واجب ہے، لہذا 1 مرتبے سے زیادہ کرنا، زائد مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے. یعنی کوئی انسان 2 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے، 10 مرتبہ پڑھتا ہے، 50 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ جتنی چاہے اتنے مرتبہ پڑھ سکتا ہے، یعنی کوئی حد متعین نہیں. ٹھیک ہے، لیکن 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، لہذا 1 مرتبہ سے زیادہ وہ جتنا کرے اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ سنت ہے. یعنی زیادہ کرنا 1 مرتبے سے یہ سنت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ 3 مرتبہ اس کو پڑھا کرتے تھے، لیکن بسا اوقات اللہ کے نبی بہت لمبا رکوع کرتے، بہت لمبا سجدہ کرتے. ٹھیک ہے، تو اس سجدے میں اور اس رکوع میں بسا اوقات آپ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم کو تکرار کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں. لہذا علماء نے کہا کہ کتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں کہ کوئی حد نہیں،
لیکن علی الاقل ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد 10ویں سنت یہ ہے کہ نماز میں 4 مواقع پر انسان کو رفع الیدین کرنا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 4 مواقع کون سے ہیں؟ پہلا موقع ہے تکبیر تحریمہ کا، جب انسان نماز شروع کرے تو اللہ اکبر کہے، ہاتھ کو اٹھائے۔ رفع الیدین، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اور الیدین یہ ید کی تثنیہ ہے عربی میں۔ عام طور سے ہماری اردو زبان میں، انگلش زبان میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے جمع، ہے نا، لیکن عربی زبان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، واحد اور تثنیہ، تثنیہ یعنی 2، اور جمع وہ 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو الیدین جو ہے یہ تثنیہ ہے، یعنی 2 ہاتھ، تو رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو پہلا جو موقع ہے وہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہے۔ دوسرا موقع ہے جب انسان رکوع میں جائے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ تیسرا موقع ہے جب انسان رکوع سے اٹھے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ چوتھا موقع ہے جب انسان دوسری رکعت سے کھڑا ہو اور تیسری رکعت کی ابتدا کرے تو اس وقت ہاتھ کو اٹھا کر کے تب تیسری رکعت کی ابتدا کرے، یعنی وہاں پر بھی رفع الیدین کرے۔ اور دلیل ابن عمر، نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھتے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، یعنی یہ روایت جو ہے یہ مرفوع ہے، حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرْ إِلَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس عمل کو مرفوعاً بیان کیا، یعنی اپنے اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر بیان کیا۔ تو یہ اس مسئلے پر دلیل ہے کہ 4 مواقع پر رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد 11ویں سنت یہ ہے کہ انسان جب رکوع کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر رکھے، ٹھیک ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر رکھے، اور گھٹنا کو پکڑ بھی سکتا ہے، اور اس کا بیان غالباً پہلے ہو چکا ہے۔ بہرحال 12ویں سنت یہ ہے کہ جب انسان 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے، ایک سجدہ اس نے کیا، اب بیٹھے گا اور پھر دوسرا سجدہ کرے گا، تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا میں نے بیان کیا تھا یہ ارکان میں سے رکن ہے، یا یہ بیٹھنا۔ اب یہاں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو میں نے کہا تھا رب اغفر لی، 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، لہذا رب اغفر لی 1 مرتبہ کے علاوہ 1 سے زائد مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، یا رب اغفر لی کے علاوہ کوئی دوسری دعا پڑھنا، ٹھیک ہے، اللہم ایک دوسری دعا موجود ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اس کے الفاظ کچھ الگ الگ حدیثوں کی کتابوں میں، یعنی الگ الگ سندوں میں الگ الگ آئی ہے، کسی بھی لفظ کو انسان اختیار کر سکتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی، اور بعض روایات میں الفاظ آگے اور پیچھے ہیں تو کوئی بھی چلے۔ تو یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد 13ویں سنت یہ ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے اور گھٹنے پر ہاتھ رکھے تو ایسی صورت میں اس کی انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور تب وہ اپنے گھٹنے کو پکڑے، لیکن جب سجدے میں جائے گا تو زمین پر اپنے ہاتھ کو رکھے گا تو اس کی انگلیاں ایسے ایک دوسرے میں جڑی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دیتے، اور جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو یہ سنت ہے۔ 14ویں سنت یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرے تو اس کی پیر کی جو انگلیاں ہوں گی، اس کے ہاتھ کی انگلیاں تو قبلے کی جانب ہیں، ساتھ ساتھ اس کی پیر کی جو انگلیاں ہیں یہ بھی مڑ کر کے قبلے کی جانب ہونی چاہیے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پیر اس طریقے سے انسان کھڑا رکھتا ہے پیچھے،
یہ تلوا ہے انسان کا، تو یہ جو انگلیاں ہیں یہ انگلیاں مڑی ہوئی ہونی چاہیے اور قبلے کی جانب ہونی چاہیے. یہ سنت ہے نماز کی سنتوں میں سے، دونوں پیر. جیسا کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں واستقبل باطراف اصابعه واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة، کہ اپنے دونوں پیر کی انگلیوں کے کناروں کو، یعنی یہ کنارہ ہے نا انگلی کا، اس کو موڑ کر کے قبلے کی جانب کیا. یعنی قبلے کی جانب کیا. آپ کیسے کریں گے جب تک اس کو موڑیں گے؟ تو یہ نماز کی سنتوں میں سے قبلے کی جانب اپنی انگلیوں کا، نماز میں سجدے میں پیر کی انگلیوں کو قبلے کی جانب کرنا، یہ نماز کی سنتوں میں سے. نماز کی 15ویں سنت یہ ہے کہ انسان جب سجدے میں ہو تو ایک تو یہ کہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا انگلیاں قبلے کی جانب ہو، دوسرا یہ کہ وہ جو اس کے دونوں پیر اس طریقے سے کھڑے ہیں، تبھی وہ اپنی انگلیوں کو قبلے کی جانب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کھڑے ہوں اور دونوں پیر اس کے جڑے ہوئے، مکمل جڑے ہوئے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہیں پایا، تو میں تلاش کرنے لگی اندھیرے میں. فوقعت یدی علی بطن قدمیہ وہو فی المسجد وہما منصوبتان. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب میں ڈھونڈنے لگی تو میرے ہاتھ یا میرا ایک ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر کے بطن یعنی بیچ کے حصے پہ پڑی. ٹھیک ہے، اور وہ دونوں پیر کھڑے تھے. تو اگر دونوں پیر الگ الگ ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ دونوں پیر کے پچھلے والے جو تلوا ہے اس کے بیچ والے حصے پہ کیسے پڑتا ہے نا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنے دونوں پیروں کو جوڑ رکھا تھا، اور دونوں پیر، حضرت عائشہ کہتی ہے منصوبتان، دونوں پیر کھڑے تھے. اور اس حالت میں سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگ رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ سجدے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، انسان اس دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے. ترجمہ آپ کرے تو وقت زیادہ ہو جائے گا. 16ویں سنت یہ ہے کہ انسان جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے اسی طریقے پر جب انسان پہلے تشہد میں بیٹھے تو ایسی صورت میں وہ افتراش کر کے بیٹھے. افتراش کر کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بائیں پیر پر وہ بیٹھ جائے اور دائیں پیر کو اس طریقے سے کھڑا کرے اور اس کی انگلیاں قبلے کی جانب. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہاں انسان بیٹھا ہے اور یہ اس کا دایاں پیر ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بیٹھا ہے کس پر؟ اپنے بائیں پیر پر، اور اس کا جو دایاں پیر ہے وہ اس طریقے سے کھڑا ہے. تو اس کو افتراش کہتے ہیں. یہ کب کرنا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد میں. وہ نمازیں جن میں دو تشہد ہے، صرف ان نمازوں کے پہلے تشہد میں اس طریقے سے بیٹھنا یہ سنت ہے. اور دو سجدوں کے درمیان جب انسان بیٹھتا ہے تو ایک طریقہ تو جو میں نے ابھی بتایا، افتراش، بائیں پیر پر بیٹھ کر کے دائیں پیر کو کھڑا کرنا. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں پیروں کو اس طریقے سے ملا کر کے اور اس کی انگلیاں قبلہ کی جانب کر لے اور دونوں پیر کی جو ایڑیاں ہوں گی ان پر بیٹھے کھڑا کر کے. یہ صرف دو سجدوں کے درمیان. ٹھیک ہے، اس کو اقعاء کہتے ہیں. بہرحال نام سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. اور ہم نے بات کی دو سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد، ان دونوں میں افتراش کرنا ہے نا، بائیں پیر پر بیٹھ کر کے دائیں پیر کو کھڑا کرنا ہے. اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں پیروں کو کھڑا کر دے اور اس کی ایڑیوں پر بیٹھے. اچھا، وہ نمازیں جن میں دو تشہد ہیں، ان میں جو اخیر تشہد ہے اس میں کیسے بیٹھے؟
تو جواب یہ ہے کہ اس میں انسان تورک کر کے بیٹھے. ٹھیک ہے. تورک کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بائیں پیر کو اپنے دائیں پیر کے نیچے سے نکال کر باہر کر دے. ٹھیک ہے. اور دائیں پیر کو کھڑا کر دے. یعنی اب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے سرین کے بل, اپنے پیچھے والے حصے کے بل وہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے بائیں پیر پہ نہیں بیٹھا ہوا, بلکہ بائیں پیر نیچے سے نکل کر کے, دائیں پیر کے نیچے سے نکل کر کے باہر ہے, اور دائیں پیر اس طریقے سے کھڑا. ٹھیک ہے. اس کو تورک کہتے ہیں. یہاں بیٹھنے کا ایک اور طریقہ مروی ہے, وہ یہ ہے انشاءاللہ جب سنت ختم ہو جائے گی, یعنی سنت کا بیان جب ختم ہو جائے گا تو ایک مرتبہ نماز کا مکمل طریقہ میں آپ لوگوں کو کر کے پریکٹیکلی انشاءاللہ دکھاؤں گا, تو اس میں یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں. اخیر تشہد میں بیٹھنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیر کو تورک میں کیا کرتے ہیں, تورک میں آپ اپنے پیر کو, بائیں پیر کو نیچے سے نکالتے ہیں, دائیں پیر کے نیچے سے نکالتے ہیں اور اپنے سرین کے بل بیٹھتے ہیں اور دائیں پیر کو اس طریقے سے کھڑا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسرا طریقہ جو حدیث میں وارد ہے اور صحیح ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے نکالا ہے وہاں سے نہیں نکال کر کے آپ اپنے دائیں پیر کی جو پنڈلی ہے اس کے اوپر سے نکالیں. ٹھیک ہے. گویا آپ کی جو پنڈلی ہے اور آپ کی جو ران ہے ان دونوں کے درمیان سے آپ کا بایاں پیر نکلے. تو یہ طریقہ بھی مروی ہے اور ثابت ہے. انشاءاللہ اس کو بھی کر کے دکھایا جائے. جی نہیں, مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ, صبر کریں. اس کے بعد 17ویں سنت ہے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنا ہاتھ جب وہ بیٹھا ہوا ہو تشہد میں, کسی بھی تشہد میں یا دو سجدوں کے درمیان جب نماز میں بیٹھا ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ران پر رکھیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھیں. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ, اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر رکھیں اور بائیں ہاتھ کو بھی اپنے گھٹنے پر رکھیں. دو طریقہ ہو گیا. پہلا طریقہ کیا ہے, دونوں ہاتھ کو دونوں پیر کے ران پہ رکھنا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے, گھٹنے پر رکھنا ہے, یعنی گھٹنے کو آپ پکڑ لیں گویا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. ایک تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کا بعض حصہ آپ کے ران پر ہو اور بعض حصہ آپ کے گھٹنے پر ہو. تو اس طریقے سے آپ کی جو انگلیاں مکمل نیچے نہیں ہوں. جب آپ صرف گھٹنا پکڑیں گے تو انگلیاں نیچے ہو جائیں گی, لیکن جب آپ ہاتھ کے بعض حصے کو اپنے ران پر رکھیں گے اور بعض حصہ آپ کے ہاتھ کا جب آپ کے گھٹنے پر ہوگا تو انگلیاں مکمل نیچے نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں ہاتھ کو نماز میں رکھنے کا, اور تینوں طریقے ثابت ہیں اور یہ سنت ہے نماز کی سنتوں میں سے. اس کے بعد 18ویں سنت یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو اپنے اس ذرا کو, میں نے کہا تھا یہ ذرا ہے, اس ذرا کو, دونوں ہاتھ کے ذرا کو آپ اپنے ران پر رکھیں. اٹھا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن سنت یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے اپنے ذرا کو اپنے پیر کے ران سے سٹا کر کے رکھیں. نسائی کی صحیح روایت ہے. 19ویں سنت یہ ہے کہ جب آپ پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھیں, یعنی کسی بھی تشہد میں بیٹھیں, چاہے وہ 2 تشہد والی نماز ہو تو دونوں میں بیٹھیں, یا 1 تشہد والی نماز ہو تو 1 میں بیٹھیں. تو ایسی صورت میں آپ اپنی انگلیوں کو, اپنی ایک انگلی جو یہ سبابہ جس کو کہتے ہیں, انگوٹھے کی بعد والی انگلی, اس کو عام زبان میں شہادت والی انگلی کہتے ہیں. بہرحال تو انگوٹھے کی بعد والی جو انگلی ہے, اس انگلی سے آپ اشارہ کریں اور حرکت دیں. اس پر بھی ہماری بات ہو چکی ہے. اور حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی ان دونوں انگلیوں کو بند کر لیا, ان دونوں انگلیوں کو بند کر لیا. پھر انگوٹھے اور بیچ والی انگلی سے ایسے حلقہ بنایا اور آپ نے اس انگلی سے, جس کو آپ شہادت کی انگلی کہتے ہیں, اس سے عربی میں سبابہ کہتے ہیں, اس سے آپ کیا کر رہے تھے, ثم رفع اصبعه
پھر آپ نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور صحابی کہتے ہیں فرأیتہ یحرکها یدعو بها، تو میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو سبابہ کی انگلی کو یا شہادت کی انگلی کو حرکت دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ کالی انگلی چھوٹی انگلی جو ہے اس کو اور اس کے بعد والی انگلی کو بند کر لیں اور پھر بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے گول بنا لیں ایسے. ٹھیک ہے. حلقہ بنا لیں اور اس انگلی سے اشارہ کریں. یہ پہلا طریقہ ہوا. حدیث میں ایک دوسرا طریقہ وارد ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گھٹنے پر رکھا، وعقد 53 اور آپ نے 53 نمبر بنا دیا. واشار بالسبابہ، اور 53 نمبر بنانے کے بعد آپ نے اپنے اس انگلی سے اشارہ کیا. تو 53 نمبر بنانے کا کیا مطلب ہے؟ عرب جو اہل عرب ہے ان کے درمیان ایک طریقہ رائج تھا کہ جب وہ سودا کیا کرتے کسی چیز کا تو وہ سودا کتنے میں ہوا ہے وہ زبان سے نہیں بولتے، بلکہ کیا کرتے کسی تھیلے میں ہاتھ ڈالتے، ہاتھ ڈال کر کے اپنے ہاتھ سے کسی قسم کا نقشہ بناتے. مثلا کسی نے بند کر دیا مٹھی، کسی نے 2 انگلی نکال دی، کسی نے 1 انگلی نکال دی، مطلب الگ الگ نقشہ بناتے. اور وہ نقشہ جو ہے وہ عام نقشہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خاص کسی عدد کے لیے نقشہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور جو سامنے والا ہے وہ بھی اس میں ہاتھ ڈالتا اور وہ چھو کر کے محسوس کر لیتا کہ اس نے کتنا نمبر بنایا. تو حدیث کے اندر صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 نمبر بنایا. ٹھیک ہے. عقد 53، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 نمبر بنایا. تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا کہ 53 نمبر کیسے بنتا ہے عرب کے درمیان. در حقیقت 53 نمبر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام انگلیوں کو بند کر لیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی ان تینوں انگلیوں کو بند کر لیا جائے اور انگوٹھے کو اس انگلی کے اس جوڑ پر رکھ لیا جائے. یہ ہے 53 نمبر. ٹھیک ہے. یہ 53 نمبر ہے. اور پھر اللہ کے نبی ایسے ایسے حرکت دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 53 نمبر ہے. اس کو 53 نمبر بنانا کہتے ہیں. تو اشارہ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ آپ 2 انگلیوں کو بند کر لیں، بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیں اور پھر اشارہ کریں. دوسرا طریقہ بیچ والی انگلی کو بھی بند کر لیں اور اس انگلی کو یہاں لے جائیں اور اس طریقے سے اشارہ کریں. اس کے بعد 20ویں سنت یہ ہے کہ انسان نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھتا رہے. ٹھیک ہے. نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھیں سوائے ایک جگہ کے، اور وہ ہے جب انسان تشہد میں بیٹھے تو وہاں پر سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس انگلی پر دیکھنا ہے جس کو آپ حرکت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی اور دوران نماز آپ کی جو نگاہیں تھی وہ سجدے کی جگہ پہ رہتی تھی. یہ صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا. اسی طریقے پر سبابہ کی انگلی پر نظر رکھنے کی جو روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہے جب آپ انگلی کو حرکت دیتے تو آپ کی نظر اس انگلی سے ہٹتی نہیں، کہیں اور نہیں جاتی، تو آپ اپنی نظر کو یہیں جمائے رکھتے. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ حدیث کے اندر کیا الفاظ ہے؟ یحرکها یدعو بها. آپ حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. تو انسان جب دعا کرے گا تو اس کی نظر وہی نہ ہوگی. یہ حرکت دینا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں. تو دعا کرنے کے لیے انسان کو دھیان نہیں رکھنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی انگلی پر برابر دیکھتے رہا کرتے اور اسی کو حرکت دے کر کے دیتے رہتے اور دعا پڑھتے رہتے. اور یہ جو حرکت ہے یہ آپ تشہد شروع کریں گے اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے سے پہلے تک، جب تک آپ دعا پڑھتے رہیں گے تب تک ہونی چاہیے راجح قول کے مطابق. اسی طریقے پر یہ جو حرکت ہے اوپر سے نیچے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس پر کوئی نص وارد نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے ہو کہ دائیں سے بائیں ہو. مالکیہ کہتے ہیں کہ دائیں سے بائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال لیکن جو دلائل ہے جو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے، علماء نے استدلال کیا کہ اوپر سے نیچے حرکت دینا یہ افضل اور بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کا بیان میں نے پہلے کیا تھا. وہ حدیث آپ نے سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو حرکت دینا ہے یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ، لوہے کی مار سے زیادہ سخت ہے.
تو علماء نے کہا کہ لوہے کی مار جو ہے وہ اوپر سے نیچے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس حرکت کو لوہے کے مار سے تشبیہ دی ہے کہ یہ حرکت اوپر سے نیچے ہے. تو جس طریقے سے یہ اوپر سے نیچے حرکت ہے، اسی طریقے پر لوہے کی مار بھی اوپر سے نیچے پڑتی ہے. تو جس طریقے سے لوہے کی مار سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی تکلیف اس حرکت سے شیطان کو ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر سے نیچے حرکت دیں. 21ویں سنت یہ ہے کہ جب آپ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ جائیں، اسی طریقے جب آپ تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھیں تو بیٹھیں. یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے سجدے سے آپ اٹھیں، اٹھنے کے بعد بیٹھیں، جس کو جلسۃ الاستراحہ کہتے ہیں، آرام والا بیٹھنا. ٹھیک ہے، یہ بیٹھنا یہ سنت ہے، نماز کی سنتوں میں سے ہے. مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھ رہے تھے تو آپ اچانک کھڑے نہیں ہو گئے. وطر نہیں پڑھ بلکہ وطر رکعت میں تھے، یعنی الفاظ فَإِذَا كَانَ فِي وِطْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، یعنی نماز کی اس رکعت میں تھے جس کو وطر کہتے ہیں، یعنی پہلی اور تیسری ہے نا. وطر کو انگلش میں آڈ کہتے ہیں، 1 3 5 7 یہ آڈ نمبرز. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کی آڈ رکعت میں ہوتے، اس رکعت میں ہوتے جس کا جوڑ نہیں ہے، اور اس رکعت میں جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھ جاتے تو پھر اس کے بعد والی رکعت کے لیے فوراً کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی فوراً کھڑے نہیں ہو گئے حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ آپ اچھے سے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، تو اچھے سے بیٹھنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہونا ہے، یہ نماز کی سنتوں میں سے. اور راجح یہ ہے کہ جب آپ پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھیں اور بیٹھیں، جلسۃ الاستراحہ کریں، جلسہ استراحت، تو اس دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت ہی اللہ اکبر کہیں. ایسا نہیں کہ آپ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر اب جب اس بیٹھنے سے کھڑے ہو رہے ہیں تیسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے تب اللہ اکبر کہیں، ایسا نہیں. بلکہ جب آپ سجدے سے اٹھیں گے اور جلسہ استراحت کریں گے، تو جب آپ سجدے سے اٹھ رہے ہیں تبھی اللہ اکبر کہیں اور بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد بغیر تکبیر کے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے اور اس مسئلے میں زیادہ مضبوط ہے یہ طریقہ. عام طور سے ہمارے یہاں اس مسئلے میں بہت زیادہ تساہل پایا جاتا ہے، بلکہ لوگ اکثر جانتے ہی نہیں ہے نا. تو کوئی امام اگر نماز پڑھا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے لوگوں کو بتائے، اس کے بعد یہ عمل کرے. کیونکہ اگر اس نے پہلے یہ عمل کر دیا تو لوگ پہلے کھڑے ہو گئے، معلوم ہو کہ امام صاحب وہی بیٹھے ہوئے ہے نا، تو امام کی اتباع ختم ہو جائے گی. تو اس لیے، اور یہ سنت ہے، واجب بھی نہیں ہے، لہذا فتنے کا خوف ہو یا لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اچانک اس طریقے سے لوگ پہلے کھڑے ہو جائیں گے، تو امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے لوگوں کو بتا دے یہ طریقہ کہ جلسہ استراحت ہے. جب میں پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھوں یا تیسری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھوں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو تم لوگ فوراً نہیں اٹھ جانا، بلکہ جلسہ استراحت کرنا، جس طریقے سے میں جلسہ استراحت کروں گا، پھر اس کے بعد تب اٹھنا. تو یہ نماز کی سنتوں میں سے. اس کے بعد نماز کی 22ویں سنت یہ ہے کہ انسان جب سجدے میں جائے تو اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے الگ رکھے، اس طریقے سے سڑا کر نہیں رکھے بلکہ الگ رکھے. ٹھیک ہے، اسی طریقے پر اپنے پیٹ کو اپنے ران سے الگ رکھے، پیر کے ران سے، اپنے پیٹ کو یا ران کو اپنے پیٹ پہ نہیں سٹا دے. اور انسان کا جو پیر ہے اس کا ایک ران ہے اور ایک پنڈلی. ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کے ران اور پنڈلی کے درمیان جگہ خالی رہے گی. اسی طریقے پر دونوں گھٹنوں کے درمیان بھی فرق رکھیں، مکمل جوڑ نہ دیں. ٹھیک ہے، سجدے میں جب آپ جا رہے ہیں تو دونوں گھٹنے جو ہے وہ جڑے نہیں ہونے چاہیے پیر کے،
بلکہ الگ الگ ہو، یہ سنت ہے۔ اور یہ تمام جو چیزیں میں نے بیان کی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ میں دلال نہیں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اس مجلس میں سنتوں کو ختم کر دیا جائے، سنتوں کا بیان۔ اس کے بعد 23ویں سنت یہ ہے کہ آخر تشہد میں جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے، یعنی آپ نے التحیات للہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ دعا کریں، اور درود سے فارغ ہونے کے بعد دو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید کے ساتھ مروی۔ پہلی دعا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی تشہد کرے، فلیستعذ باللہ من اربع، تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، تشہد پڑھ لیں، یہ تحیات پڑھ لیں اور درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ طلب کریں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ جہنم، قبر، موت اور حیات کے فتنے اور دجال کے فتنے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ یقول، انسان کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے۔ اس دعا میں بھی کچھ آگے کچھ پیچھے دوسری سندوں میں موجود ہے، تو ساری دعائیں صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال پہلے، ٹھیک ہے، اور اس دعا میں صحیح بخاری صحیح مسلم والی روایت میں بعد میں، تو آگے اور پیچھے بعض سندوں میں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ساری دعائیں صحیح۔ اسی طریقے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ دعا بھی درود کے بعد انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح روایت ہے سنن نسائی کی، آپ نے ان 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا تذکرہ کیا، پھر کہا ثم يدعو لنفسه بما بدا له، پھر اس کے بعد وہ اپنے لیے جو چاہے دعا کرے۔ ٹھیک، تو اس موقع سے انسان دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ 14ویں سنت یہ ہے کہ جب انسان سلام پھیرے تو دائیں اور بائیں جانب، صحابی کہتے ہیں کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي عن يمینه وعن شماله حتى ارى بیاض خده، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ، یا میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ اپنے دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ کے گال کی سفیدی دکھ جاتی، یعنی جو آپ کے دائیں طرف ہے، جو آپ کے دائیں طرف ہے اس کو آپ کی گال کی سفیدی مکمل دکھ جاتی، اور جو بائیں طرف ہے اس کو بھی دکھ جاتی۔ ٹھیک ہے، تو دائیں طرف رخ کرنا اور بائیں طرف رخ کرنا یہ نماز کی سنتوں میں سے۔ اب انسان کسی نے نہیں کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے نماز سے خارج ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابھی انشاءاللہ اس کا بیان ہے۔ اسی طریقے پر جب آپ سلام کریں گے نماز میں، تو ایسے موقع پر بہتر یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جب آپ سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو قبلہ کی جانب دیکھیں نہیں بلکہ رخ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تب دائیں جانب سلام پھیرے، پھر اس کے بعد بائیں جانب، یعنی اس طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، یہ بہتر اور نماز کی سنتوں میں سے۔ لیکن کوئی انسان اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے کرتے کرتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف، تو یہ بھی درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے پر 25ویں سنت یہ ہے کہ جب آپ سلام کریں گے تو اس سلام میں اپنے دائیں جانب نماز پڑھ رہے مصلی کے اوپر سلام کرنے کی نیت شامل کریں۔ اسی طریقے پر آپ کے دائیں جانب جتنے فرشتے ہیں ان تمام کو آپ سلام کر رہے ہیں، یہ نیت شامل کریں۔ پھر بائیں جانب جب آپ سلام کریں تو بائیں جانب آپ کی جو نماز پڑھ رہا ہے جو انسان، جو آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی، اس کے اوپر سلام کرنے کی، اور اس طرف جتنے فرشتے ہیں
ان کو سلام کرنے کی نیت کریں. یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے. اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ثم یسلم علی اخیہ، پھر وہ اپنے بھائی پر سلام کرے جو اس کے دائیں جانب ہے اور جو اس کے بائیں جانب ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی میں جو اس کے دائیں جانب جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب شامل ہیں. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ وہ اپنی نیت میں یہ بھی شامل کر لیں کہ وہ امام کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ وسعت ہے اس میں، آپ اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور فرشتوں کو شامل کریں نیت میں، اس کی دلیل کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان 4 رکعت میں مقرب فرشتوں پر اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں مسلمانوں میں سے اور مؤمنین میں سے، ان پر سلام کرتے ہوئے اپنے ان 4 رکعتوں میں فرق کیا کرتے تھے. یعنی 4 رکعتوں میں فصل کیا کرتے تھے 2 اور 2 کر کے. ٹھیک ہے. تو محل شاہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے کس پر؟ اللہ کے مقرب فرشتوں پر اور مسلمانوں میں سے مومنین اور مسلمین پر جو ان کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام نسائی نے اس کو السنن الکبریٰ میں بھی ذکر کیا ہے. امام ابن حبان، امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے پر شیخ الالبانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا اور بھی بہت سارے علماء. تو یہ روایت صحیح ہے. آپ اپنی نیت میں اپنے دائیں جانب پڑھنے والے مصلی کو بھی شامل کریں، فرشتوں کو بھی شامل کریں، اور بائیں جانب بھی جو مصلی ہے جب آپ بائیں جانب سلام پھیریں تو اس کو بھی شامل کریں اور فرشتوں کو بھی شامل کریں. بلکہ فرشتوں کی اتباع کرنے والے، یعنی فرشتے جس طریقے سے اللہ کی اتباع کرتے ہیں تو اسی طریقے پر مومنین اور مسلمین جو اللہ کی اتباع کرتے ہیں ان تمام مسلمانوں کو شامل کر لیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے. تو یہ نماز کی اتنی سنتیں ہیں کل ملا کر، لگ بھگ بعض کو میں نے ارکان میں بیان کر دیا تھا، واجبات میں بیان کر دیا تھا، اور آج اس کو دوبارہ بھی بیان کر دیا. ٹھیک ہے. اور ممکن ہے کہ کچھ چھوٹ بھی گیا. بہرحال تو یہ نماز کے کل ملا کر میں نے 25 سنتیں ابھی آپ کے سامنے الگ ترتیب بیان کی. ٹھیک ہے. اہم چیز یہ نمبر نہیں ہے کہ 24 ہے کہ 25 ہے. اہم چیز یہ اعمال اور اقوال ہیں جن کا اب یہ بھی بیان ہوا کہ یہ سنتیں ہیں. کیونکہ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تمام اقوال اور یہ تمام اعمال سنتیں ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ نے جانا کہ نماز کے ارکان کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. نماز کے واجبات کا بھی حکم یہ ہے کہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر کوئی بھول گیا تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو کرے گا، اور اگر کسی واجب کو بھول گیا تو دوبارہ اس کو نماز میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ارکان میں کیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی رکن چھوڑ دی ہے تو دوبارہ اس کو آپ بجا بھی لائیں گے اور پھر سجدہ سہو بھی کریں گے. لیکن سنت کا معاملہ یہ ہے کہ سنت جو ہے یہ نماز کی زینت ہے، اور یہ مصلی کو زیادہ ثواب حاصل ہو اس کے اسباب میں سے ایک سبب. ٹھیک ہے. لہذا نماز کی سنتوں کو بجا لانا یہ نماز کے ثواب میں زیادتی کا سبب ہے، لیکن نماز کی سنتوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہ کا باعث نہیں ہے. آپ نے اگر کسی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، نہیں کیا، سنت کے انکار کی نیت سے نہیں، یوں ہی چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے، تو آپ کی نماز درست ہے اور آپ گنہگار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان تمام سنتوں کا واجبی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے پر جب جان بوجھ کر سنت کو چھوڑنے پر نہ انسان گنہگار ہوتا ہے
اور نہ اس کی نماز باطل ہوتی ہے، تو جو بھول کر چھوڑ دے اس پر بدرجہ اولا کوئی گناہ نہیں اور اس کی نماز درست ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز، کیا سنت کو چھوڑنے پر سجدہ سہو ہے کہ نہیں؟ بتائیں. مثلا کسی نے رفع الیدین نہیں کیا تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا؟ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس میں جو راجح موقف معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سنت کو چھوڑنے پر سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جب جان بوجھ کر اس کو چھوڑنے سے نہ گناہ ہوتا ہے نہ نماز باطل ہوتی ہے، تو بھول کر چھوڑنے پر کیوں سجدہ سہو کیا؟ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں سجدہ سہو کرنا وارد ہے وہ تمام واجبات ہیں یا ارکان ہیں. کسی سنت کو ترک کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سجدہ سہو کیا ہو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں. اسی طریقے پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سنت کو چھوڑ دینے پر بھی سجدہ سہو ہے تو ہر انسان کو ہر نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑے ہے کہ نہیں؟ بھائی بسا اوقات کبھی انسان رفع الیدین کرنا بھول جاتا ہے، کبھی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے فوراً چلا جاتا ہے، اس کے بعد قرأت نہیں کرتا، کبھی دعائے استفتاح نہیں پڑھتا، کبھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، کبھی اعوذ باللہ بھی بھول جاتا ہے. اسی طریقے سے کبھی رکوع میں ایک ہی مرتبہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، ہے نا. کبھی کبھی انسان اور بھی بہت، مطلب آپ جتنی سنتیں ہیں ان تمام کا تصور کر لیجئے اور دیکھیے کہ انسان اکثر اوقات کسی نہ کسی سنت کو چھوڑتا ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہر سنت کو چھوڑنے پر سجدہ سہو ہے تو پھر ہر انسان کو ہر نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے. راجح یہ ہے کہ سنت کو چھوڑنے پر سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن ان تمام سنتوں کے بہت سارے فوائد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان سنتوں کو چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نماز باطل نہیں ہوتی ہے تو انسان چھوڑ دے. جب بھی نماز پڑھے تو خالی سورۃ الفاتحہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، ایک مرتبہ رب اغفر لی پڑھے، شارٹ میں نماز پڑھ کے ہر نماز کو ختم کر دے، یہ عادت بنا لے، یہ درست نہیں ہے. وہ کون سے فوائد ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ سنتیں انسان کی نماز میں زینت پیدا کرتی ہیں، کیونکہ انسان اگر ساری سنتوں کو چھوڑ دے تو اس کی نماز بہت سریع ہو جائے گی، بہت تیز ہو جائے گی، لگے گا کہ نہیں کہ یہ انسان دل سے نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اگر آپ تمام ارکان، واجبات اور سنتوں کو بجا لاتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز معلوم ہوگی، اچھی نماز معلوم ہوگی. تو یہ نماز کو زینت بخشتا ہے. اسی طریقے پر اس کے فوائد میں سے ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ سنتیں نمازی کے ثواب میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور نمازی جتنی زیادہ کوشش کرے گا سنتوں کو بجا لانے پر اتنی زیادہ وہ اجر کو حاصل کرے گا، اتنا زیادہ اجر اور ثواب وہ حاصل کرے گا اور اس کے درجات اتنے زیادہ بلند ہوں گے. لہذا سنتوں کو انسان نہ چھوڑے بلکہ ان کو بجا لائے اور کوشش کرے کہ اہتمام کے ساتھ ہر ایک سنت کو وہ ادا کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ سنت در حقیقت وہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، یا انجام دینے کا آپ نے حکم دیا ہے، گرچہ ضروری طور پہ، واجبی طور پہ حکم نہیں دیا. لہذا سنت سے محبت کے خاطر وہ انسان ان تمام سنتوں کو ادا کرے، بجا لائے اور یہ تصور پیدا کرے
کہ ان اعمال کو گرچہ چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن ان کو ادا کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے اور ثواب میں زیادتی۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمام ارکان اور تمام واجبات اور تمام سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے انسان اپنی نماز کو ادا کرے، تاکہ اس کی نماز اکمل ہو، افضل ہو، کامل و مکمل ہو، اور اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کا وقت پر ادا کرنے والا بنا دے، نماز کے ارکان، واجبات اور سنتوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والا بنا دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔